اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ چند دن پہلے ایک رضاخانی مولوی جو اپنا نام علی معاویہ بتاتا ہے، اس نے مناظر اہل سنت مولانا ساجد خان نقشبندی دامت برکاتہم کی ایک ویڈیو کا جواب دینے کی ناکام کوشش کی ہے۔ اگر وہ اس ویڈیو کے جواب میں چپ ہی رہتا اور سکوت اختیار کرتا تو اس کے حق میں زیادہ بہتر رہتا، لیکن رضاخانیت کو کیونکہ ذلیل ہونے کا شوق ہے اور اس لیے وہ علماء اہل سنت پر بکواس کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ اس ویڈیو پہ اس رضاخانی علی معاویہ نے سوائے جھوٹ، مکر اور دجل کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ جیسا کہ ان کے امام اہل بدعت کی عادت تھی کہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جا کر جھوٹ بولا کرتا تھا، تو یہ پاکستان میں بیٹھ کر کیسے جھوٹ نہیں بولیں گے؟ اور جھوٹ بولنا تو ان کے رضاخانی ملت میں عین عبادت ہے۔ تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ نمبر 369 میں احمد یار خان گجراتی نے لکھا ہے کہ جھوٹ بولنا عین عبادت ہے۔ رافضی شیعوں کے نزدیک جھوٹ بولنا یعنی تقیہ کرنا عبادت ثواب ہے۔ اسی طرح دین رضویہ میں بھی جھوٹ بولنا عین عبادت ہے۔ اس نے پہلا ایک الزام تو مولانا ساجد خان نقشبندی پر یہ لگایا ہے کہ مولانا ساجد خان نقشبندی نے احمد رضا تکفیری کے باپ نقی علی کو گالی دی ہے۔ حالانکہ پوری ویڈیو آپ شروع سے آخر تک سنیں، دیکھیں، نہ اس میں نقی علی کو کوئی گالی دی گئی ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی بات کی گئی ہے۔ اور دوسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ جنید جمشید نے گستاخی کر دی ہے اور کیا کہتے ہیں 17-18 سال سے تبلیغ کر رہا ہے، وہ کیا لوگوں کی تبلیغ کرے گا، وہ تو کیا کہتے ہیں تقریب کرے گا۔ اور تمہارا امیر اہل بدعت الیاس اتاری جو کوئی عام مبلغ بھی نہیں ہے، جو کوئی عام کیا کہتے ہیں کوئی کارکن نہیں ہے دعوت غیر اسلامی کا، وہ تمہارا امیر ہے، امیر اہل بدعت ہے، وہ کفر کرے، وہ گستاخیاں کرے، وہ کیا کہتے ہیں اوٹ پٹانگ حرکتیں کرے، وہ من گھڑت قصے کہانیاں سنائے۔ تو جو بندہ کیا کہتے ہیں امیر ہو اور 30-35 سال سے وہ عمارت کر رہا ہو اپنی بدعتی جماعت کی، وہ کیا کہتے ہیں گستاخیوں سے باز نہ آیا، وہ کیا کہتے ہیں توہین سے باز نہ آیا، من گھڑت قصے کہانیوں سے باز نہ آیا، تو تم کیا کہتے ہیں جنید جمشید پر اعتراض کرنے والے کون ہو؟ تو تمہارا تو بانی جو دعوت غیر اسلامی کا بانی ہے وہ باز نہ آیا گستاخیاں کرنے پر۔ پھر کہتا ہے کہ عرفان مشہدی کا بیان تو میں نے نہیں سنا، تو بھائی تم سنو گے بھی کیسے؟ یہ رضاخانی اپنے مولویوں کا بیان نہیں سنیں گے، یہ تو دن رات بیٹھے رہتے ہیں کہ علماء اہل سنت کا کوئی بیان دیکھیں، کوئی ویڈیو دیکھیں، اس پہ سے کوئی چیز نکالیں، سیاق و سباق سے کاٹ کر قطع و برید کر کے تو اس پہ پھر کیا کہتے ہیں پروپیگنڈا کریں۔ عرفان شاہ مشہدی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گالیاں تو اللہ اور اس کے رسول نے بھی دی ہیں۔ یہاں اس نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے گالیاں، اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے۔ تو اب ان کے ذمہ لازم ہے کہ یہ ثابت کریں کہ اللہ نے 3 گالیاں دی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ 3 گالیاں دی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 گالیاں دی ہیں۔ اس نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے عرفان مشہدی نے۔ وہ ویڈیو تو تم میں دیکھنے کی توفیق نہ ہوئی، اور جنید جمشید کی ویڈیو دیکھ لی، اپنے گھر کا گن نظر نہیں آیا۔ پھر کہہ رہا ہے کہ جنید جمشید نے جمی صحابہ کی بات کی ہے۔ وہ جنید جمشید کی ویڈیو کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں اس نے جمی صحابہ کی بات کی ہے؟ وہاں تو اس نے جمی صحابہ کی بات نہیں کی۔ اور جب تمہارے مولوی کا حوالہ دیا حیات اسلام کا، تاریخ اسلام کا، تو کہتے ہیں کہ وہ تو ایک عمومی بات کر رہے ہیں۔ تو کیا عرب کے عموم میں صحابہ داخل نہیں ہیں؟ تو تقویۃ الایمان پر تو بکواس کرتے ہو کہ وہ جو تقویۃ الایمان پہ مولانا شاہ اسماعیل سعید رحمۃ اللہ علیہ نے ہر چھوٹی بڑی مخلوق کے بارے میں لکھا ہے، اس کو تم نے کیا کہتے ہیں اس پہ انبیاء اور صحابہ پر فٹ کر دیا اس عمومی بات کو۔ یہاں موت آئی، آپ تمہارا مولوی پھنس گیا تو کہہ رہے کہ وہ ایک عمومی بات کی ہے۔ تمہارے رسول کے مطابق تو عموم میں صحابہ بھی شامل ہیں، اور اس میں تو عربستان کا ذکر ہے۔ اسلام لانے سے پہلے تو جو اسلام لائے تھے وہ کون تھے؟ صحابی نہیں تھے تو اور کون تھے؟ یہاں عموم کہتے ہو اپنے مولوی کی جان چھڑا رہے ہو۔ تمہارے رسول کے مطابق تو عموم میں کیا کہتے ہیں صحابہ بھی شامل ہیں۔ تقویۃ الایمان پر تو یہی بکواس کرتے ہو نا تم۔ پھر تم نے کیا کہتے ہیں اس رضاخانی علی معاویہ نے مہر میاں والی کا حوالہ دیا۔
مہر میاں والی صاحب نے جو فرمایا ہے بالکل درست فرمایا ہے کہ بطور تان اگر کوئی ایسی بات کی جائے جب غلط ہے تو بطور تان تو ہم بھی اس کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن اگر بطور واس کوئی کہہ دے اور بیان کر دے کہ پہلے وہ اس طرح تھے، پھر اسلام کی محنت سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے وہ کیا کہتے ہیں ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی، تو اس میں کیا حرج ہے؟ بلکہ جنید جمشید کی اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں اس میں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضائل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ عمر کا ذکر اپنی مجالس میں کیا کرو، عمر کے ذکر سے ہی عدل پھیلتا ہے۔ جن لوگوں نے اسلام کے لیے جنگ لڑی یہ اپنے پرانے وقت کے ڈاکو تھے، یہ پرانے وقت کی بات ہو رہی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں تمہارے تاریخ اسلام والے نے بھی پرانے وقت کے بارے میں لکھا ہے، یہ زانی تھے، شرابی تھے، اور کیا کہتے ہیں لوٹ مار کرتے تھے، بلکہ حضرت عمر کا نام لے کر کہا ہے کہ یہ جہاں کمزور مسلمان دیکھتے تھے اس کو دبا لیا کرتے تھے، مارا پیٹا کرتے تھے۔ تو یہ تمہیں نظر نہیں آیا؟ اور کیا کہتے ہیں، اور جہاں تک بات یہ ہے کہ تم نے حوالہ دیا ہے پاگلوں کی کہانی کا، مولانا فاضل کا، یہ کیا کہتے ہیں بندہ کون ہے، اس کے کون غیر معروف آدمی، اس کا نام تو ہم نے کبھی نہیں سنا۔ بہرحال یہ اگر تم حوالہ اگر اس کو صحیح عقیدہ سنی کہہ بھی دیا تو تمہارے کیا کہتے ہیں دادا ابو نقی علی نے مولانا قاسم نانوتوی کی تکفیر نہیں کی ہے، تو یہ بھی تو سناؤ نا اس کو، یہ بھی عوام کو سناؤ نا۔ اور تمہارا کیا کہتے ہیں عامر لیاقت حسین جو ہے کھلے عام رافضیوں کی مجلس میں جا کر صحابہ کرام پر تبرہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھاتے کیوں نہیں نبی کا جنازہ، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے۔ اس کے اوپر احسان قادری سری لنکن سرکار نے کتنی ویڈیو بنا لی، سوشل میڈیا پہ کتنا پھیلایا اس ویڈیو کو، کوکب نورانی نے کتنی بکواس کی اس کے اوپر، اور مظفر شاہ نے کیا فتویٰ دیا اس کے اوپر۔ بلکہ یہ کوکب نورانی اکاڑوی اور تمہارا مظفر شاہ بریلوی اس کے پروگراموں میں برابر جاتے رہے، سالوں سے اس کے رمضان کے پروگرام میں جاتے ہیں، اور تمہارے جو ڈسکو نعت خواہ مولوی ہیں وہ ہر سال اس کے کیا کہتے ہیں جو پروگرام ہوتا ہے رمضان ٹرانسمیشن باقاعدگی سے شکر کرتے ہیں، سحری سے لے کے عشاء تک بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ پیسوں کا معاملہ آیا تو تمہارا عشق رسول اور حب صحابہ سب ختم ہو گیا، بلکہ عامر لیاقت حسین کو تو عزت رسول کانسرٹ میں عرفان مشہدی خود دعوت دیتا ہے، اور کیا کہتے ہیں وہ اپنی مجلسوں میں حالانکہ تبرہ کرتا ہے، بنو امیہ پہ تبرہ کرتا ہے، حضرت امیر معاویہ کا نام لے کر تبرہ کرتا ہے کہ انہوں نے جھوٹی روایتیں گڑھی، وہاں تمہارا حب صحابہ کہاں مر جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بات اور میں علی معاویہ رضا خانی سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم نے خود تسلیم کر لیا کہ حنیف قریشی نے گستاخی کی ہے اور اس کا انداز ٹھیک نہیں تھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حنیف قریشی کو جوتے مارے جائیں، اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائیں، جیسا کہ بدعتی تحریک جس کا سربراہ قادری ہے اس پہ جنید سے خلاف دھرنا دیا تھا، کیونکہ مجرم تو خود اعتراف کر رہا ہے اپنے جرم کا۔ ہم نے تو تسلیم نہیں کیا کہ جنید جمشید نے گستاخی کی ہے، جبکہ تم نے حنیف قریشی کو گستاخ تسلیم کر لیا ہے، تو ہونا تو وہی چاہیے تھا کہ تم لوگ دھرنے دیتے، اس کے خلاف ویڈیو بناتے، اس کے خلاف کیا کہتے ہیں ایف آئی آر کاٹتے، اس کو مارتے، اس کو پیٹتے، لیکن یہ تم لوگوں نے کیا کہتے ہیں یہ دورہ معیار اپنایا ہوا ہے اپنے مولویوں کو بچانے کے لیے، حالانکہ تسلیم بھی کر لیا کہ اس کا انداز ٹھیک نہیں تھا، اس نے گستاخی کر لیا حضرت امیر معاویہ کے خلاف، اور دوسری طرف اپنے مولوی کو بچانے کے لیے عموم کی بات کرتے ہو۔ تو جنید جمشید نے بھی تو عمومی بات کی ہے، اگر عمومی بات کرنا گستاخی ہے تو گستاخی تو تمہارے مولوی نے بھی کی ہے، اور اگر عمومی بات کرنا گستاخی نہیں ہے تو پھر جنید جمشید پر بکواس کیوں کرتے ہو؟ کیا یہ اصول اب تم نے اپنے ملاؤں کو بچانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟